کی ابتدا کے اندر جو پہلی آیت تھی وہ صبر کے متعلق اور نماز کے متعلق اللہ نے دو احکام نازل کیے کہ نماز کے ذریعے صبر اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے فرمایا تم اللہ کی مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے ضمن کے تحت صبر کے حوالے سے میں نے بہت ساری باتیں، ہمارا پورا سبق کسی مضمون پر چلا تھا۔ اب اگلی آیت سورہ بقرہ کی، اس آیت میں یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنا ایک قاعدہ اور قانون ذکر کیا ہے کہ جو قرآن مجید کا واضح نص ہے اور قرآن مجید کا واضح اسلوب ہے، جو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا۔ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو تم لمن یقتل، اس شخص کو جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا تم نے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تین باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کی ہیں جو آپ کو بالکل واضح ترجمے سے سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلا دعویٰ اللہ نے یہ کیا کہ خبردار، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا، ایک بات۔ دوسری بات، وہ زندہ ہیں۔ تیسری بات، زندگی کیسے ملتی ہے، کس طرح جی رہے ہیں، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے ادراک اور شعور تم جتنا مرضی دوڑا لو، یہ وحی کے ذریعے کوئی خبر آ جائے تو پتہ چل جائے، وگرنہ اپنی عقل کے ذریعے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اتنی بات مسلم ہے اور متفق علیہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں نبیوں کے بعد اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ حقوق العباد کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور شہید کی روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا محل دکھا دیتے ہیں کہ تو نے جنت میں اس محل میں آنا ہے، اللہ کے لیے، میری ذات کے لیے، خدا کے دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے تو نے جان قربان کی ہے، اس کا ثمرہ ہمارے پاس بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اس امت کے مجاہد ہیں۔ حضور نے سب سے زیادہ جہاد کے اوپر امت کو بارہ بھی ہے اور جہاد کر کے دکھایا بھی ہے۔ آپ کی حدیث ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوددت، میری یہ چاہت ہے، میرا جو دل کرتا ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے اعلیٰ مقام ہے جن کا۔ اب یار خدا کے بعد جن کا جس ہستی کا مقام ہے، وہ پیغمبر خدا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہوں اور شہادت والے رتبے کے اندر میرا بھی نام آ جائے۔ اور واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی جو وفات ہے یہ شہادت کی موت ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا اپنی وفات سے پہلے کہ میں آج بھی اپنے سینے میں اس یہودن عورت کے زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ جو خیبر کے موقع پر اس نے زہریلا کھانا کھلایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اور آپ نے ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو شخص اس حال میں مرا، نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا، نہ دل میں کبھی شہادت کی تمنا پیدا ہوئی،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماتا علی شعبۃ من نفاق، وہ بندہ منافقت کی موت مرے گا، اس کا فرمایا کہ اس امت کے ان لوگوں کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ جہاد اللہ موقع دے دے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا کرے۔ میں نے حضرت جمعے کے اوپر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا نا، کہ انہوں نے دعا کی حضور سے کہ میرے لیے دعا کہ آپ نے فرمایا اللہ تیرا خون کافروں پر حرام قرار دے دے، لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں تباہ مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو شہادت کی قسم ہے، لیکن سب سے زیادہ قسم بہرحال یہ تو ہے شہید کا مقام۔ دوسرا، اب اسی آیت کو مزید وضاحت کے ساتھ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا۔ ویسے حوالے بہت سارے ہیں، لیکن ایک حوالہ ہم یہ سب دیکھیں گے جی۔ کیا ہے جی؟ صفحہ نمبر 73 ہے جی، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 73 7-3 سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ بالکل اللہ نے اسی مضمون کو تھوڑا وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جو یہاں سورہ البقرہ کے اندر آئی ہے، اور وہاں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 صفحہ نمبر ہے 73 جی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، خیال بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں پر؟ عند ربہم، اپنے پروردگار کے ہاں۔ اچھا، پروردگار کے ہاں زندہ ہے، اب زندہ ہے تو زندہ تو کھاتا پیتا بھی ہے۔ فرمایا بالکل، یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا ان کو وہاں پر رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس چیز سے بڑے خوش ہیں جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ انہیں خوشخبری سناتے ہیں، بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ ان کے پیچھے ان کو ملے نہیں ہیں۔ کس بات کی؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم تو جنت میں آ گئے، ہم تمہیں بتلاتے ہیں جو شہید ہو جاتا ہے نہ اسے کبھی خوف رہتا ہے نہ اسے غم رہتا ہے۔ خوف اور غم کا فرق میں بتا چکا ہوں، نہ اپنی ذات کا خوف، نہ گھر والوں کی فکر، نہ اپنی بات کا غم ہے، نہ گھر والوں کا غم ہے، وہ جنت کے اندر اللہ کی نعمتیں کھاتا پھرتا ہے، زندہ ہے، متفق عقیدہ، اللہ کے ہاں زندہ ہے، رزق بھی کھاتا ہے۔ اب جب یہ آیتیں اتری نا، اب صحابہ کے درمیان بڑا عجیب سا مزاج بن گیا، صحابہ کرام کے درمیان یہ بحث چل پڑی۔ اللہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، ادھر اس کی بیوی کے آگے نکاح کر لیا، اس کی وراثت تقسیم ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، شہید کیسے زندہ ہے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، قرآن مجید کو سب سے پہلے جس ہستی کے اوپر اترا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سمجھا اور امت کو سمجھایا۔ اس کے بعد اگر سمجھنے والی ہستیاں تو وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے، پھر انہوں نے اشکال کا جواب حضور سے لیا ہے۔ یہاں تو میں مسئلہ بتاؤں گا، کوئی عالم دین بتائے گا، جنہیں مسئلہ بتلانے والے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کے اوپر کیا قرآن اترا ہے۔ لہٰذا اب قرآن مجید کے اندر میں صرف مختصراً صرف آپ کو حوالے ذکر کروں گا، کھولنا نہیں ہے، سنتے جائیے گا۔ سورہ تحریم کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام شہید ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں فرعون کے ظلم سہ سہ کر تھک گئی ہوں۔ اب فرعون نے آخر پتہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا آسیہ کے یوں ہاتھ پاؤں باندھ دو، اوپر سے پتھر پھینکو چٹان، اس کا کچھ عمر نکل جائے۔ اب حضرت آسیہ نے دعا کی، یا اللہ یہ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرمایا دعا کی میرا اپنے ہاں جنت کے اندر گھر بنا دے۔ فرمایا ہم نے آسیہ کو مرنے سے پہلے جنت کے اندر اس کا محل بھی دکھا دیا اور پتھر گرنے سے پہلے اس کی روح بھی قبض کر لی، تاکہ حضرت آسیہ کو یہ تکلیف بھی محسوس نہ ہو۔ سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا واقعہ، اس نے کہا قوم کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ قوم والوں نے کی تکذیب جھٹلایا، قوم والوں کو اس نے آگے کھڑا ہوا، انہوں نے مار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ سیدھا قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی تشریح جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ میں عربی کے الفاظ بھی پڑھوں گا
اور حدیث کا حوالہ بھی ذکر کروں گا۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ شہید کیسے زندہ ہے، آپ ہمیں بتلائیں۔ پوچھنے والے صحابہ ہیں، بیان کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلم شریف ہے صفحہ نمبر 845، ترمذی شریف صفحہ نمبر 888، ابن ماجہ صفحہ نمبر 511، صحیح سیاہ ستہ کی تینوں کتابیں، ان کے حدیث کے الفاظ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلا، میں بتاتا ہوں کیسے زندہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں۔ لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے لیے جھولے ہیں، کندیل کہتے ہیں پیگ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ معلق ہیں، عرش رحمان کے ساتھ معلق ہیں۔ فرمایا تسرح من الجنتی، جنت کی سیر کرتی ہیں، حیث شاءت جہاں چاہتی ہیں، ثم تأوی الی تلک القنادیل، ساری جنت گھوم کرنا، پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرمایا پھر واپس اپنے اس جھولے کے پاس آ جاتی ہیں۔ جب اللہ نے یہ دیکھا نا منظر، جنتی گھوم رہے ہیں، کندیلوں میں پھر رہے ہیں، اللہ نے فطلع الیہم ربہم، جھانکا ان کے اوپر ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جھانکا اطلاع، فقال اللہ نے فرمایا هل تشتہون شیئا، میرے بندوں کوئی چیز چاہتے ہو، کوئی خواہش ہے تو خواہش کرو۔ قالو، شہیدوں نے کہا ایو شیء نشتہی، کون سی چیز ہے جس کی ہم چاہت کریں، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، اللہ ہم پہلے جنت کی سیر کر رہے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اللہ 3 بار پوچھے گا، نہیں میرے بندوں پھر بتلاؤ، کوئی خواہش بتلاؤ، پھر بتلاؤ۔ جب 3 مرتبہ اللہ پوچھے گا نا، اب وہ کہیں گے، جب انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اب اس وقت تک ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، لَن يُتْرَكُوا مِنْ أَن يُسْأَلُوا، یہاں تک یہ سوال کر لیں۔ اب شہیدوں نے مل کر اللہ سے ایک سوال کیا، سوال سنیے گا، سب مل کر کہنے لگے یا رب، اے ہمارے پروردگار، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ تو ہماری ان روحوں کو ہماری دنیا والے جسموں کے اندر واپس لوٹا دے، ہماری ان روحوں کو ہمارے دنیا والے جسم میں واپس لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جب شہیدوں نے یہ خواہش کی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ نے دیکھا، فرمایا ان لیس لہم حاجۃ، ان کو کوئی حاجت نہیں دنیا جنت کی، آپ اللہ نے فرمایا یہ بات تو نہیں ہو سکتی، یہ میرا قانون نہیں ہے کہ جو روح ایک مرتبہ جسم سے نکل جائے اب یہ قیامت سے پہلے اس جسم میں لوٹائی نہیں جائے گی، حاجتن تورکو، اللہ نے ان کو جنت میں چھوڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تفسیر بیان کر دی۔ کسی کی بات ماننے کی ضرورت، میں اپنی بات نہیں کروں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا، میں نے سے یہ حدیث کی پوری تصریح پڑھ دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کیا چاہتے ہیں، ہماری روحیں ان بدنوں میں لوٹا دے جو بدن دنیا کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ روح جب شہید کی، کیا جس مومن مخلص بن، 2 مقام ہیں صرف، ایک علیین 7 آسمان کے اوپر، ایک سجین 7 زمینوں کے نیچے، نیک روح نکلتی ہے وہ علیین میں جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو جنت ہے نا، یہ حقیقی جنت نہیں ہے۔ یہ کون سی جنت ہے؟ برزخی جنت ہے۔ وہ جو حقیقی جنت ہے نا، اس کا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلا شخص جو ہوگا وہ میں ہوں گا جو جنت کا افتتاح کروں گا۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت روح ہم اس سے پہلے تو کتنے انبیاء جا چکے، تو یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اتنا عقیدہ ضرور، شہید زندہ ہے، اللہ کے ہاں رزق بھی کھاتا ہے، کہاں زندہ ہے؟ حدیث نے بتلا دیا جنت میں زندہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، میں نے جمعہ بتایا تھا، اپنی بیوی نالا سے کہتے ہیں مجھے پائجامہ لا دے۔ کیوں؟ امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ ابھی میں سویا ہوں، مجھے خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا عثمان آج افطاری ہمارے پاس آ کر کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تو شہید بھی ہو گئے، جمعے کے بعد قرآن پڑھتے شہید ہو گئے، اور 3 دن تک حضرت عثمان کی جسم اور دست اطہر تو مدینہ کے اس گھر میں پڑا رہا، دفن نہیں کیا گیا۔ بڑی مظلوم شہادت حضرت عثمان کی، 3 دن تک باغیوں نے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بالآخر صحابہ نے بڑی کوشش کر کے دست اطہر کو اٹھایا اور غسل دیا۔ 18 بندے نے، کتنا جی؟ 18 بندوں نے
44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान का जनाजा पढ़कर जन्नत उल बकी के एक किनारे के ऊपर जाकर दफन कर दिया। शाम को अफ्तारी तो हज़रत उस्मान ने कर ली जन्नत में, जस्द अतर तो यहाँ मौजूद है, अफ्तारी शाम को जन्नत में हो चुकी है हुजूर के साथ। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की विसाल के करीब आई, 6 महीने पहले का बाप की बीमारी, आपने कान में एक बात कही, हज़रत फातिमा रोने लगी, फिर बात की, हज़रत फातिमा हंसने लगी। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा देख रही हैं, फातिमा मुझे बतलाओ बाबा ने क्या फरमाया, ये मेरे और मेरे बाबा का राज है, मैं नहीं बतलाती। हज़रत आयशा खामोश हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कुछ अरसा गुजरा, आपने एक मरतबा फिर हज़रत फातिमा आज तो बतला दो क्या बात थी। फरमाया जब मैं आई ना तो मेरे बाबा ने मुझे बतलाया कि ए फातिमा मुझे अल्लाह का बुलावा आ चुका है, अन करीब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। तो मैं रोने लगी कि मेरा एक ही सहारा है, वो भी जा रहे हैं। आपने फिर फरमाया फातिमा दूसरा कान करीब करो। मैंने करीब किया, फरमाया मेरे घर वालों में सबसे पहले मेरी वफ़ात के बाद तू मुझे आकर मिलेगी। तो मैं हंसने लगी, मैं खुश होगी कि मैं सबसे पहले। टोटल 6 महीने बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। हुज़ूर हज़रत अबू बकर के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ और यह भी जन्नतुल बकी में दफन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई अपनी बेटी, मुलाकात हो रही है, कहाँ हो रही है, ये बरज़ख के अंदर मुलाकात होती हैं। कब्र का यही माना है, शहीद भी जिंदा, अंबिया भी जिंदा और तमाम नेक मोमिन भी जिंदा। ये सिर्फ हमारे यहाँ ना नबी या शहीद को सामने रखा जाता है, हालांकि अकीदा ये है जो इस जगह से निकल गया वो बरज़ख में जिंदा हो गया, क्योंकि अजाब सवाब तो है, या तो नेकी है, नेकोकार है तो सवाब मिलना है, या गुनहगार है तो अजाब मिलना है। अच्छा, हमारा एक आम नज़रिया जो है कि जमरात वाले दिन क्या आती हैं, जो रूहें आती हैं, शाम को लालटेन जलाया करो, जो अभी सज नया नया फौतगी होती है ना। अच्छा, हमारे उस्ताद यहाँ पर एक बात कहा करते थे, उन्होंने कहा 2 बातें, या तो वो फौत होने वाला जन्नती था यानी जन्नत में पहुँच गया बरज़ख में, या अल्लाह न करे वो जहन्नम के अंदर चला गया। अब जो जन्नत में पहुँच गया वो तो तुम्हारे इस दुनिया के अंदर आने से रहा, जो जन्नत की नेमतें खा रहा है उसने यहाँ क्या करना है। फिर वो मिसालें दिया करते थे, यहाँ लोड शेडिंग है, फलां है, उसने यहाँ। और जो जहन्नम में पहुँच गया उसे फरिश्तों ने आने को नहीं देना, वो तो चाहेगा मैं निकलूँ, लेकिन फरिश्ते हों आने को नहीं देना। तो लिहाजा कुरान का फैसला और हदीस का फैसला कि ये रूह जो जिस्म से निकल जाए, कुरान के इस नज़रिए पर इतना ईमान लाओ, शहीद ज़िंदा है, हुजूर ने बतला दिया कहाँ ज़िंदा है। अब ये ज़िंदगी कैसे है, कैसे नेमतें खाता है, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, तुम उसका शऊर नहीं रखते। बस तुम्हारा जब शऊर ही नहीं है तो तुम इस बात को कैसे कह सकते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र वाली हदीस में सुना चुका बार बार, जाफ़र तैयार के बारे में आपने क्या कहा था, अब्दुल्ला अगर कहे तो मैं जन्नत के पर्दे हटवा कर अल्लाह से दुआ करके तुझे तेरे बाप का दीदार करवा सकता हूँ। किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमारी ताकीक कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सिर्फ ये है कि कुरान ने ज़िंदा कहा, ज़िंदा माने, कुरान ने कहा मुर्दा नहीं कहना, लेकिन ज़ारना काम उस पर सारे जारी होंगे। शहीद का जनाजा भी पढ़ा जाएगा, शहीद की कब्र भी बनाई जाएगी, शहीद की विरासत भी तकसीम हो जाएगी, उसके बच्चे भी यतीम हो जाएंगे, उसकी बीवी भी आगे निकाह कर लेगी, लेकिन फरमाया उखरवी लिहाज से वो ज़िंदा है। आखिरत के अंदर हवाले बहुत सारे हैं, लेकिन तिवालत की बकदर मैं सब छोड़ रहा हूँ। 10 के करीब सैकड़ों हदीसें हैं, लेकिन जो सियाह सित्ता की हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुताल्लिक जब आयत की तशरीह आ गई हमारे पास, जहाँ तक ये बात साबित होगी, बस इतना ईमान रखना, शहीद भी ज़िंदा, अंबिया भी ज़िंदा। कहाँ ज़िंदा? जन्नतुल फिरदौस में ज़िंदा, अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ भी खाते हैं। इस कब्र मुबारक, हाँ, कानून सिर्फ अंबिया के बारे में है। अल्लाह ने फरमाया हराम करार दे दिया है ज़मीन पर कि अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकते। जिस तरह हुजूर का जस्द अतहर आज से 1450 साल पहले आपके रोज़ा मुबारक में रखा गया, हमारा अकीदा तो ये है आपका जस्द अतर तो अपनी जगह पर रह गया, आपका कफन मुबारक तो अपनी जगह पर रह गया, जो आपके कपड़े मुबारक पहने हुए थे, वो जो गुस्ल दिया था हज़रत अब्बास ने और आपके बाकी सहाबा ने, और गुस्ल देते वक़्त आपकी पेशानी मुबारक पर वो जो पानी का एक कतरा बाकी रह गया था, वो कतरा भी आज भी मेरे नबी के वजूद अक़दस पर आज भी महफूज है। कुरान हुजूर के हम शुहदा के बारे में कतई अकीदा नहीं, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सुनवा दे, अल्लाह चाहे आप किसी कब्र को खोलें, शहीद का कफन भी मैला नहीं होता। कितने वाक़यात ऐसे पेश आए, और ये भी अकीदा है, यह ज़रूरी मानना चाहिए। खर की आदत अल्लाह कभी दिखा दें तो कानून नहीं है, कानून ये है कि ये जिस्म कितने शहीद ऐसे हमारे
جو 1965 کی جنگ میں جنہوں نے اپنے آپ کو بموں سے کیا اڑا دیا تھا، وہ بھی تو فرمایا میرے نبی نے جو وطن کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا کرتا ہے، اور اس کو سارے شہادت، اس کے تو جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملے، اب اس کی روح کہاں واپس آئے گی؟ یہاں تو وجود ہی نہیں ہے، یہاں تو موجود ہی نہیں ہے، تو اس کی روح وہ جنت میں زندہ ہے۔ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اللہ روحوں کو جوڑ لگائے گا اور فرمایا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور یہی عقیدہ ہے قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، صحابہ کرام کا اقوال، اور اختلاف کے اندر شدت کے نہ میں کہہ لوں نئی شدت کے اندر ہم اس بات میں پڑھتے ہیں۔ بس جو نظریہ جس کو پسند آئے، حدیث کے الفاظ سامنے میں نے رکھ دیے، آخری آیتیں دیکھیے اور سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے جی، اب سبق کی طرف آئیے جہاں پر ہم موجود تھے جی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کس چیز کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ جانوں میں کمی کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں میں کمی کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرے گا اسے خوشخبری دے دو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آزماتے ہیں، ضرور آزمائش کریں گے، تمہارے اوپر فقر و فاقہ مسلط ہو جائے گا، تمہارے اوپر بھوک مسلط ہو جائے گی، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، تمہاری جانیں کم ہو جائیں گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، صبر سے کام لینا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ جن کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی جانی مالی یا کسی قسم کی کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دل سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے کس اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرانا غم بھی یاد آ جائے نا، کبھی کبھی کسی اپنے پرانے غم کا تازہ ہو جائے، والد صاحب کی یاد آ گئی، کوئی بندہ فوت ہوا، تب بھی کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو اسی طرح ثواب عطا کرے گا جس طرح پہلی مرتبہ اس نے کہا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ کے ہاتھ سے پیالہ ٹوٹ کر گر گیا، حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حجرے میں تشریف فرما تھے، ہوا کا جھونکا، چراغ بجھ گیا، حضور نے پڑھا انا للہ و، امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چھوٹے سے چھوٹے نقصان پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، یہ سنت ہے، اللہ اس نقصان کا ازالہ کر دیتا ہے، اس پر اللہ صبر کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اولئک علیہم، یہ جو لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یہ جو ان موقعوں پر صبر کریں گے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں علیہم صلوات، ان کے اوپر رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے پروردگار کی جانب سے بخشش ہے، ورحمت، اور رحمت کا معنی بھی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت کے اوپر جو لوگ دیکھنے ہیں، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں لوگوں کو دیکھ لینا، یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت مل گئی، جو مال تھا اللہ نے وہ لے لیا، اللہ کے آگے کسی کی ضد نہیں چل سکتی، اللہ کے آگے کسی کا زور نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی چھوٹی سی بھی ٹوٹ گئی اس پر بھی انا للہ پڑھو، بڑے سے بڑے حادثے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے ایک تو دل کا عقیدے کا اظہار ہو جائے گا، دوسرا اللہ اس کی کمی کا ازالہ فرما دے گا، اور تیسرا فرمایا تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، اس بات کی جانب بلاتا ہے کہ جن باتوں کو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔